جو میں نے آپ کو بھائی کا سوال دکھایا، ہمارے قاری واریر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کے جوڑے کا کہا گیا ہے، تو بہت سے پلانٹس اور اینیملز ایسے ہیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب دیں، قرآن تو غلط ہو جائے گا سائنٹیفکلی. ٹھیک ہے، تو قرآن کی وہ آیت کون سی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ایشو کیا ہے. سورہ الزاریات ہے چیپٹر 51 اور ورس ہے 49. سب سے آخری آیت پہلے آپ نے پڑھنی ہے. میں نے اوپر والی 2 آیتیں کیوں لگائی ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اوپر والی 2 آیتوں کو چھوڑ کر فوکس 49 نمبر آیت پہ آپ رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر ایک چیز میں سے ہم نے تخلیق کیا ہے زوجین، جوڑے. یہ اردو ترجمہ ہے نا، جوڑے، پیئرز. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اچھا، میرے ساتھ ساگر بھائی آ چکے ہیں. میں ساگر بھائی کو کہوں گا اپنا مائک میوٹ رکھیے گا، پہلے میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ساگر بھائی، ہاں مائک میوٹ رکھیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، یہ وہ آیت تھی جس سے بنیاد بن سکتی ہے کہ جوڑے، ٹھیک ہے نا، یہ جو جوڑے ہیں یہ کس طریقے سے. اچھا، یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے زوج، اور اس کی تسنیہ یہ ہے زوجین. زوج کہتے ہیں پیئر کو، اور زوج ملٹیپل میننگز کے اندر استعمال ہوتا ہے. ہم نے چونکہ اردو کے اندر زوجہ محترمہ جو ہیں وہ صرف بیوی کو ہی سمجھا ہوا ہے اور فیمیل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زوج سے مراد میل اور فیمیل جوڑا ہی ہوگا. اب یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو میں نے 8-10 منٹ لگا کے فنڈامنٹل اور بیسک کانسیپٹ کلیئر کروایا ہے ٹرانسلیٹڈ ورژن اسلام کا، یہ وہ بنیاد تھی ساری. اب جب زوجہ اردو میں بولا گیا تو وہ بولا بیوی کے لیے گیا کہ میری زوجہ محترمہ ہے، یہ میری بیوی ہے، میری وائف ہے، میرا پارٹنر ہے. تو ہم نے سمجھا کہ جہاں جہاں زوج آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیمیل پارٹنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ریپروڈکشن کے لیے اس کائنات کے اندر یعنی اس دنیا کے اندر، نون دنیا کے اندر 2 بڑے طریقے استعمال ہو رہے ہیں. ایک سیکشل ریپروڈکشن ہے اور ایک اے سیکشل ریپروڈکشن ہے. یعنی ایک ایسا سیکشل ریپروڈکشن سسٹم ہے جس میں آپ کو میل اور فیمیل چاہیے یا سپرم اور ایگ چاہیے، اور دوسرا اے سیکشل ریپروڈکشن ہے جس میں آپ سنگل پیرنٹ کے ذریعے آگے چل سکتے ہیں. یہ دونوں قسم کی مخلوقات موجود ہیں. تو پھر یہ اعتراض تب اٹھتا ہے کہ اگر ہر چیز کا جوڑا یعنی زوجہ اور دوجہ سے مراد میل اینڈ فیمیل، تو پھر ان کا جو اے سیکشل ریپروڈکشن ہے جو سنگل پیرنٹ سے چلتے ہیں، یونی سیلولر ہیں، یہ بعض ملٹی سیلولر ہیں، اور پلانٹس بھی ہیں، اور مائکروسکوپک لیونگ تھنگز بھی ہیں، اور ایون بڑے پیمانے کے اوپر جانور بھی ایسے پائے جاتے ہیں. تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے تو ہر چیز جوڑے میں بنتی ہے، تو ان کے جوڑے کہاں ہیں؟ یعنی ان کی مراد ہوتی ہے کہ ان کا میل یا فیمیل کہاں ہے. اب یہ بات تب شروع ہوتی ہے جب آپ ترجمے کو زوجہ ہی مان دیں، یعنی میل اور فیمیل ہی سمجھیں. اب میں آ جاتا ہوں اپنی بات کی طرف. زوج جو ورڈ ہے نا جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ ورڈ ملٹیپل میننگز کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے پہلے میں میننگز آپ کو ایک کرکس اور نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی اس کا ملغوبہ، اس کا جو کیا اس کو کہنا چاہیے، اس کا کرکس نکال کر، اس کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر اس پر میں دلیلیں دیتا ہوں. سب سے پہلے زوج کا مطلب ہوتا ہے ایسا پیئر جو کاؤنٹر پارٹ ہو، اینٹی ہو، مختلف ہو، ایک ہی سپیشیز سے، ایک ہی جنس سے، ایک ہی کیٹیگری سے، مگر مختلف ہو. اب وہ مختلف نوعیت صرف میل اور فیمیل سے نہیں ہوتی، اور بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بیٹے. تو وہ کہتے ہیں یہ میرے جو ہے نا یہ دو جوڑے، یہ ایک پیئر ہے، یہ میرا بیٹا ہوا ہے، یہ 2 بیٹے ہوئے ہیں ہمارے. تو اس میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ نہیں رہے گا، بلکہ یہ رہے گا کہ یہ ماں باپ کا 2، یعنی میاں بیوی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہوئے ہیں، یعنی پیئر ہے. اسی طرح جڑوے 2 بیٹے ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی پیئر بولا جاتا ہے، جوڑا بولا جا سکتا ہے کہ 2 جڑوا بیٹے ہوئے ہیں. اس وقت بھی جڑوا اور جوڑے یہ ایک ہی چیز سے بنتے ہیں، تو بولا جا سکتا ہے. اچھا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 جوتے ہیں،
ایک ہی شکل کے دو جوتے ہیں تو کہا جاتا ہے میرے پاس پیئر آف شوز ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے پاس پیئر آف پین ہیں، یا میرے پاس پیئر آف بالز ہیں، یا میرے پاس پیئر آف بکس ہیں، یا اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آپ کے پاس دو کتابیں ہیں. تو ایسے جوڑوں کے لیے جو ایک ہی کیٹیگری ایک ہی جنس میں ہوں، ایک ہی طرح کے، ان کے لیے بھی پیئر بولا جا سکتا ہے. تو یہاں پر میل اور فیمیل ہونا کو ضروری نہیں ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں. ہاں، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میل اور فیمیل، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں آئے گا؟ جب وہ انسانوں اور میملز یا جانوروں، وہ مخلوقات جو سیکشل ریپروڈکشن سے بنتی ہیں، تب ہم میل اور فیمیل کہیں گے، کیونکہ یہ اسٹیبلش سائنس بھی ہے اور میں بھی قرآن سے دلیل بھی دوں گا. یعنی کوئی ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ جی جب سیکشل ریپروڈکشن کی باری آئے تو وہاں جب زوج بولا جائے تو وہ میل اور فیمیل ہو سکتا ہے. تو یہ تو سائنس اسٹیبلش کر رہی ہے، قرآن نے کہا تو میں قرآن سے بھی دلیل دوں گا تاکہ ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے. یہ کہتے ہیں جی مسلمان چونکہ اپولوجیٹکس ہیں اور انہوں نے آج یہ سارے اعتراضات ہونے کے بعد اپنے جوابات تیار کیے ہیں، تو میں قرآن جو 1400 سال پہلے لکھا ہے، یا چلو ملحدین کے بقول کو 1300 1200 1700 سال پہلے تک تو چلو تھا نا قرآن یہ والا، تو اس میں آ گیا ہے. سائنس نے تو ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پیئرس کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال سے کم و بیش ایک سینچری مشکل سے بھی سینچری بھی نہیں گزری ہوگی اس پیئر کی تھیوری کانسیپٹ کے اوپر. اچھا خیر، تو دوسرا یہ ہو گیا میل اور فیمیل کا. اچھا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا تعدد کو اور تنوع کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں ڈائیورسٹی ہونا، ویرائٹی ہونا. یہ تیسرا معنی بھی زوج کا استعمال ہوتا ہے. اب میں یہ تین معنی آپ نے سمجھ لیے، دوبارہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پہلا کاؤنٹر پارٹ، اینٹی، یعنی ایک چیز ہے اس کا اینٹی. مثال کے طور پر ٹھنڈ ہے تو گرمی، خشکی ہے تو تری، دن ہے تو رات، ٹھیک ہے نا، اور صبح ہے تو شام، ٹھیک ہے نا جی. تو پیاس ہے تو اس کا پانی ہے. یعنی اس طرح کے آپ مختلف بنا سکتے ہیں. خوشی ہے تو غم ہے، ٹھیک ہے، اور فائدہ ہے تو نقصان ہے. اس کو ہم اگر جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ریلیجس لوگ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں دنیا ہے تو آخرت بھی ہوگی. اس کانسیپٹ کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. زندگی ہے تو موت ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. صحت ہے تو بیماری ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر پارٹ. آپ کا اینٹی، اس کا اینٹی، اس کا اپوزٹ. تو سائنس کی دنیا کے اندر بھی جیسے وائرس ہے اس کا اینٹی وائرس ہوتا ہے، بیکٹیریا ہے اس کا اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں چیزیں، اس طرح اس کا اینٹی مانا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی تھی؟ میل اور فیمیل کا، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی باری ہو. یہ چیز آپ نے سمجھ لیا. اور تیسرا ہے زوج کا معنی تعدد، ویرائٹی ہونا، ڈائیورسٹی ہونا، تنوع ہونا. تنوع اور تعدد کا معنی ہوتا ہے کسی ایک ہی چیز کے اندر مختلف ورائٹی، ڈائیورسٹی پائے جانا. یہ تین میننگ ہو سکتے ہیں، تین میننگز. ان میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، مگر قرآن کو جب آپ میننگ کریں گے تو آپ کو کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا. اور کسی بھی آپ دنیا کے علم کو لے لیں، آپ نے کوئی بھی جملہ پڑھنا ہے تو ایک میننگ کے، ایک ورڈ کے اگر ملٹیپل میننگز ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ سے، آپ کو سباق اور اس کے متکلم کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جو بولنے والا ہے اس کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا میننگ مراد دیا جا رہا ہے. اچھا نیچے سے کمنٹ آیا جی کہ آئیے آپ اپنی طرف سے بات کریں. میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کرکس رکھوں گا، اس کے بعد میں آیتیں دوں گا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میرا مطلب تھا کہ آپ کے سامنے تین میننگ آ جائیں. جب آپ کو یہ میننگ سمجھ آ گئے، اب میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا. کیونکہ کوئی بھی مالی ہوتا ہے جب وہ کس کاشتکاری کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے زمین کی کھدائی کرتا ہے، جس کو گوڈی کہتے ہیں پنجابی کے اندر، تاکہ اس نیچے سے جو نمی ہوتی ہے وہ اس کو لے کر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے. تو اب آپ کو آیتیں سمجھ آئیں گی جب میں نے میننگ آپ کے سامنے رکھ دیے. اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور بھی سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ چلے میرے خیال سے آیتوں کو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہم نے پھر اگلے سوالات کی طرف بھی چلنا ہے. یہ تو ایک لمبا ٹاپک شروع ہو جائے گا. اچھا اب ایک اور عربک نقطہ آپ کو قرآن کی آیتوں سے میں سمجھاتا ہوں. جو آیتیں میں دو تین پیش کرنے لگا ہوں اس سے آپ کو ایک اور نقطہ بھی بڑا مزے کا سمجھ آئے گا. تو چلیے چلتے ہیں آیتوں کی طرف اور پھر وہ نقطہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا اس سے پہلے نا میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے اوپر والی دو آیتیں کیوں رکھی ہیں یہ بھی بتانا چاہتا تھا. سورہ زاریات جو پیئرز کے بارے میں اور اے سیکشل ریپروڈکشن یا سیکشل ریپروڈکشن کے آبجیکشن کے اوپر جس پر ہم بات کر رہے ہیں
چیپٹر 51 ورس 49. اس کی جو دو اوپر والی آیات ہیں یہ بھی سائنٹیفک ایسپیکٹ کو بیان کر رہی ہیں قرآن کے. مثال کے طور پر نمبر 1 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, یونیورس کی ایکسپینشن کو بیان کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک سائنس کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, موقع ملا تھوڑا سا ٹائم نکال کے, تو وہ آرٹیکل میں نے پڑھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یونیورس کی ایکسپینشن ہے وہ جس طریقے سے ایسٹیمیٹ کی گئی تھی کہ اس کی ایکسپینشن کا جو انفلیشن ریٹ ہے, جو بڑھنا ہے, وہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے. تو ایز ایکسپیکٹڈ جو کی گئی تھی اس سے زیادہ, یعنی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تیزی سے زیادہ یونیورس جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے. یہ بھی 2 دن پہلے میں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا یونیورس ایکسپینشن کے حوالے سے. خیر بہرحال یہ یونیورس کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. اللہ موسعون, ہم البتہ اس کو بڑھانے والے اور ایکسپینڈ کرنے والے ہیں. ایک یہ آیت تھی. اور مزے کی بات دوسری آیت دیکھ لیں آپ, 48 نمبر آیت جو ہے, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, زمین کو فرش کی طرح بچھایا ہے. اس سے کئی ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی زمین جو ہے نا فلیٹ ہے, کیونکہ فرش فلیٹ ہوتا ہے. حالانکہ ان دوستوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک لمبا جو سرکل ہوتا ہے, لمبا بڑا گیند ہے یا بڑا گلوب آپ بنا لیتے ہیں, تو اس کی سرفیس بہرحال ایک لمبے ایریے میں فلیٹ ہی ہوتی ہے. دوسری بات اس کو یہ لیں کہ زمین میں چونکہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے, ہمیں فرش کی طرح فیل ہوتا ہے, فلور ایک سرفیس اسٹریٹ فلیٹ فیل ہوتی ہے, تو اس لیے بھی اس کو فرش کہا گیا ہے. یہی تو کمال ہے کہ فرش کہا گیا. اچھا, فرش بغیر چلنے کے ہوتا نہیں, یعنی آپ کسی ایسی چیز کو فرش نہیں کہیں گے جس کے اوپر آپ چل نہ سکیں. مثال کے طور پر آپ کوئی جو ہے نا وہ تنکا لے کے اس کے اوپر آپ سیدھا فلیٹ کوئی لمبا سا تختہ سا ڈال دیں, مگر آپ اس کے اوپر چل نہیں سکتے, کوئی اس کو فرش نہیں کہے گا. تو زمین کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا کہ فرش نہ, ہم نے اس کو فرش کی طرح بچھایا تاکہ آپ چل سکیں اس کے اوپر, یہ بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے. اس کے بعد کہا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, تو ہم کتنے بہترین اس کو گود کی طرح, یعنی پھلنے پھولنے. زمین کی جو یہ تھیوری دی گئی ہے بڑی خوبصورت ہے. اگر ہم اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہماری زمین جو ہے وہ گولڈی لاک زون کے اندر آتی ہے, یعنی یہ نہ تھوڑی سی باہر ہے نہ تھوڑی سی اندر ہے. یہ جس جگہ پر اس وقت زمین موجود ہے, سورج سے جتنی دوری پر اور اپنے دوسرے سیاروں سے جتنی دوری پر, اور جس طریقے سے یہ گھوم رہی ہے, یہ اس کو ایک زون میں لے کے آتی ہے جو زون رہنے کے قابل ہوتا ہے. اب جو چیز پھلنے پھولنے کے اور بود و باش کے اور نشو و نما کے اور ارتقاء کے قابل ہو, اس کو ماں کی گود سے تشبیہ دی گئی ہے اس قرآن کی آیت کے اندر. جیسے ماں کی گود میں بچہ سکون کے ساتھ پلتا ہے, پرورش پاتا ہے, تربیت پاتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے اور تندرست اور توانا ہو کر اپنی زندگی کو آگے گزارتا ہے. تو یہاں زمین کے بارے میں کہا جا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, تو زمین کو ہم نے کس طرح فرش کی طرح بچھا دیا, اور دیکھو کس طرح ہم اس کو رہنے کے قابل بنانے والے. اب یہ چیز بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ چیز کہی گئی ہے. اس کے بعد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. اب جوڑے اوپر ٹیکسٹ, اگر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہاں جوڑے کا مطلب یہی سمجھ آ جانا چاہیے تھا, جہاں سے ملحدین اعتراض کرتے ہیں وہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہاں سے مراد کاؤنٹر پارٹ ہے. ضروری نہیں کہ میل اور فیمیل ہی ہو, ضروری نہیں. جب کسی زوجین ورڈ کو یا زوج ورڈ کو آپ عمومی سطح پر بول رہے ہوں گے, جنرلائز سطح پر بول رہے ہوں گے, تو آپ اس کا معنی کاؤنٹر پارٹ ہی کریں گے. ہاں, جب اس کو خاص ایسے کانٹیکسٹ کے اندر پیش کر رہے ہوں گے جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہوگی, تو وہاں بہرحال میل اور فیمیل ہی ہوگا, جس کے دلائل میں آگے دینے لگا ہوں. تو اس لیے ملحدین یا ہمارے وہ دوست جو بےچارے تھوڑے سے ہائپر ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی بونگیاں مار رہا ہے, تو میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا. اچھا, اب اس کے بعد کہا گیا, اب اوپر آ جائیں, 2 آیتیں میں نے کیوں پیش کی. زمین اور آسمان یہ 2 کاؤنٹر پارٹ ہیں. ان بڑے 2 کاؤنٹر پارٹس کو, یعنی ہیونز اینڈ ارتھ, زمین اور آسمان, یہ 2 ایسی آپس میں کاؤنٹر پارٹس ہیں کہ جو 2 الگ بھی ہیں اور 2 دوسروں پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یعنی آسمان کی زمین کے بغیر باہر کوئی حیثیت نہیں رہتی جب تک زمین اس کے ریلیٹو موجود نہ ہو. میں ایگزسٹنس کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ہماری بات کو پھر آؤٹ آف کانٹیکس لے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان تب تک آسمان ہے جب تک زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے وہ آسمان ہوتا ہے نا, ریلیٹیولی. اور اسی طریقے سے زمین تب تک زمین ہے, اس قابل ہے, جب تک آسمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اتنی کائنات کے جو سب سے بڑے 2 جوڑے ہیں, جو کاؤنٹر پارٹس ہیں, یعنی زمین اور آسمان,
اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر کاؤنٹر پارٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں میل اور فیمیل کا تعلق ہی نہیں، کیا آسمان اور زمین میں میل اور فیمیل کون ہے؟ اور مزے کی بات ہے دونوں کے لیے قرآن نے فیمیل کا ہی صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھ لینا، والسماء بنیناہا اور والارض فرشناہا، دونوں فیمیل ہیں اور کاؤنٹر پارٹس بھی ہیں، تو دونوں فیمیل ہیں۔ تو کاؤنٹر پارٹس کے لیے یا زوج ورڈ کے تحت میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں ہے۔ تو جوڑے سے یہ مراد لینا کہ یہ کوئی لڑکا ہے اور لڑکی ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا، ایک یہ چیز ہم لے لیتے ہیں، اس آیت سے ہی ہمیں سمجھ آ گئی، مگر اعتراض دوستو یہ ہے کہ من کل شے، اب یہ ہے وہ اعتراض کہ ہر چیز میں بنایا ہے، تو ہر چیز میں پھر جوڑا کاؤنٹر پارٹ ہونا چاہیے، تو بتائیں فلاں فلاں چیز کا کاؤنٹر پارٹ کیا ہے جو کہ اے سیکشول ریپروڈکشن سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو مزید اگلی آیتوں کی طرف لے کر چلتا ہوں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آیتوں سے سمجھیں گے، ٹھیک ہو گیا دوستو؟ اچھا، اگلی آیت پہ آ جائیں۔ یہ جو دو آیات آگے میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ عربک کے ایک بڑے پیارے نقطے کو آپ کے سامنے سمجھائیں گے، اور میں قربان جاؤں قرآن کی زبان کے اوپر کہ اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحدہ لا شریک کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کہ جتنی خوبصورتی سے اس کو بعض کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، اور یفصل بعضہ بعضا کے ذریعے یعنی بعض حصے کی تفصیل اور اس کی تشریح کرتا ہے، یہ بڑا خوبصورت میکانزم ہے قرآن کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا جو میتھڈ ہے وہ اس کا یہ انٹرنل میکانزم ہی ہے کہ آپ اس کو ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سمجھیں۔ اب یہ دیکھنا آپ سورہ یاسین کی آیت 36 یعنی 36 سورت ہے اور 36 آیت، اس میں اللہ کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے پیدا کیے جوڑے یعنی کاؤنٹر پارٹس، کلہا تمام کے تمام اس کے، مما تنبت الارض جس میں سے زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم حتیٰ کہ انسانوں میں بھی، ومما لا یعلمون، یہ ہے وہ ٹکڑا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ومما لا یعلمون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کاؤنٹر پارٹس یا کچھ زوج یا کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے ابھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور خالق کا کرشمہ اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کنٹینیو سٹرگل اور کویسٹ کے اندر رکھے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اس بات پر قادر تھا کہ یک انسان، ان جتنی مخلوقات تھا ان کا علم اس کے اندر ڈال دیا جاتا، مگر وہ جستجو، وہ کشش، وہ ایک کشمکش، وہ ایک جستجو، وہ ایک تڑپ، وہ ایک لگن، وہ ایک لگاؤ اور الفت اور چاہت، اور پھر ایک تجسس، اور پھر ایک تشنگی اور ایک پیاس، جو آپ کو انسانی ذہن میں ایک انگارہ بن کر ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں نے حاصل کرنا ہے، لا علم کا علم حاصل کرنا ہے، یا لا نا واقفیت سے آشنائی حاصل کرنی ہے، یہ جستجو کیسے ملتی اس کو؟ تو کچھ چیزیں مما لا یعلمون ایسی بھی ہیں، ان میں جوڑے ہیں کاؤنٹر پارٹس، مگر تمہیں ان کا نہیں پتا۔ اچھا، کوئز کیسے ہوتی ہے؟ جگ سو پزل جسے کہا جاتا ہے یا پزل کوئز ہوتی ہے، اس کا سب سے پیاری خوبصورت یہ ہے کہ آپ کو چند ٹکڑے دے کر دوسرے ٹکڑے بکھیر کر پکڑا دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے صحیح جگہ پر دوسرے ٹکڑوں کو لگائیں کہ ایک مکمل، کمپلیٹ اور پروپریٹ تصویر بن سکے۔ یہ کمال ہوتا ہے جگ سو پزل کا، اور اس میں آپ کریٹو بھی اور آپ کا مائنڈ بھی آپ کو بڑا مزہ آتا ہے بچوں کو کھیلنے کا۔ آپ مثلا 10-15 پردے جڑے ہوتے ہیں اور باقی کے آپ کو جوڑنے پڑتے ہیں۔ تو قرآن اور اسلام یہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی ذات، خالق کی ذات یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس نے کچھ پرزے ایکسپوز ڈسکور کر دیے ہوئے ہیں جو انسان کو نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں، کچھ پا لیا ہوا ہے تاکہ وہ جستجو جاری رہے، یعنی آپ فطرت کے ساتھ ایک تعلق وابستہ رکھیں، اس کو پڑھنے کی جستجو جاری و ساری رہے۔ تو کہتے ہیں جی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ جوڑے اور کاؤنٹر پارٹس ایسے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اب یہ دیکھیں قرآن کی خوبصورتی۔ یہاں سے ملحد یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں بھی کلہا آیا ہے اور یہاں بھی من کل شیء آیا ہے اس آیت میں، اور یہاں بھی آیا ہے کلہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے کاؤنٹر پارٹس ہونے چاہیے، مگر غلط فہمی یہ ہو رہی تھی کہ میل اور فیمیل، اس کو تو میں کلیئر کر چکا کہ میل اور فیمیل ضروری نہیں ہے۔ آگے میں مزید آیتیں جب دوں گا تو چیزیں کھل کر سامنے آتی جائیں گی۔ اچھا، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، میں نے کہا نا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو تقویت دیتی ہے، اسی لیے میں نے سورہ یاسین کی آیت 37 بھی ساتھ اٹیچ رکھی
ساتھ اٹیچ رکھی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہاں زوج جب جنرلائز اور یونیورسل میننگ میں استعمال ہو رہا ہوگا اس سے مراد کاؤنٹر پارٹس ہیں، یعنی بیٹر ہاف ہے، جس کے بغیر آپ کو دوسری حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ دن ہے، عربی زبان کے اندر ایک بڑا پیارا مقولہ ہے جسے کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے کنٹراسٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ چیزوں کا جو تعارف ہے یا علم اور معرفت ہے وہ ان کے کنٹراسٹ اور ان کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے دن کو سمجھنا ہے تو دن رات کے برعکس ہوتا ہے اور رات دن کے برعکس ہوتی ہے، تو الغرض اس طریقے سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 37 کے اندر اللہ نے کانٹیکسٹ کے اندر ہی بیان کر دیا، اور پہلا جو ورڈ بولا ہے اسی نے بیان کر دیا کہ یہاں زوج سے مراد کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے آیت 37 میں ہی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آیت 36 میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں سے جوڑوں کو بنایا ہے، اس چیز میں سے بھی جو زمین سے اگتی ہے اور تم میں سے بھی اور ان چیزوں سے بھی جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ آگے اس کے دلیل کے طور پر کہا کہ دیکھ لو، وآیات لہم اللیل، ان کے لیے نشانی ہے، اللیل رات، یعنی اس چیز کی نشانی اللہ نے دی کہ جوڑوں میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے رات، نسلخ منہ النہار، کہ جس سے جو دن کے اوپر چڑھ جاتی ہے یا دن اس کے اوپر آ جاتا ہے، نسلخ منہ النہار، ہم نکالتے ہیں، ہم یعنی جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، ہم جس سے دن نکال لاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور تب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی رات کی مثال دی کہ وہ دن سے نکال کر لایا جاتا ہے یا دن کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے، تب جا کر اس سے اندھیرا اور رات چھا جاتی ہے۔ اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ دن اور رات میل اور فیمیل ہیں، یعنی ڈے اینڈ نائٹ میل اور فیمیل ہیں، نہیں، کاؤنٹر پارٹس ہیں، اپوزٹس ہیں، پیرالل چلتے ہیں، جوڑے میں ہیں، آدھا دن آدھی رات، دونوں مل کر ایک مکمل سسٹم بنتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا زوج، جوڑا، یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اس کی دلیل بھی دے دی کہ آیات لہم اللیل، نشانی ہے ان کے لیے رات کی، نسلخ منہ النہار، کہ دن سے اس کو نکال لاتے ہیں، فاذا هم مظلمون، اور وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، یعنی جب رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آیت اس طریقے سے بھی لے لیں۔ اچھا اگلی آیت میں دیتا ہوں جو اس مسئلے کو مزید حل کر دے گی، کہ جو زوج کا میننگ میں نے کاؤنٹر پارٹ یا ویرائٹی اور ڈائیورسٹی کے طور پر استعمال کیا تھا، جب زوج ورڈ کو جنرلائز سطح پر استعمال کیا جا رہا ہوگا، عمومی سطح پر، ٹھیک ہے نا، عمومی سطح پر، یونیورسل سطح پر، تو اس کا معنی ہوگا ویرائٹی اور کاؤنٹر پارٹس۔ یہ ایک اور دلیل لے لیں، سورہ قاف کی چیپٹر 50 ہے ورس 7۔ مزے کی بات جو میں نے کہا تھا میں عربی نقطہ نکالوں گا، وہ کل کا ورڈ ہے، کل، جیسے کل وہاں پر آیا ہے من کلی شے، آگے آیا ہے خلقنا الازواج کلھا، اور یہ تیسری آیت ہے جس میں کل آیا ہے، مگر میں آپ کو ابھی نقطہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ زوج کے میننگ کی ورائٹی کیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا اس میں، رواسیہ میخوں کو، وَأَنبَتْنَا، اور اگا دیا ہم نے، فِيهَا اس سے، من کل زوج، ہر کیا مطلب، ہر پیر میں، من کل زوج ہر قسم میں، یہاں زوج کا مطلب پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ زوج کا معنی جب وہ یونیورسل یا جنرلائز میننگ کے اندر آئے گا، یا کم از کم کائناتی معنی کے اندر آئے گا، یعنی تخلیقی اور کائناتی اور عالمی معنی کے اندر آئے گا، تو اس وقت زوج کا معنی ہوگا قسم۔ کیوں؟ کیونکہ زوج سے پہلے کل آ رہا ہے۔ اگر زوج خود جوڑا ہوتا تو اس سے پہلے تو کل آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں جی، من کل زوج بہیج، ہم نے زمین سے اگا دیا ہر قسم کی خوش منظر، اچھی نظر آنے والی، دل کو لبھا دینے والی چیزیں ہم نے زمین سے اگائی ہیں، جیسے فصلیں ہیں۔ ابن کثیر نے، امام طبری نے، امام ابن الجوزی نے، اور جتنی بھی تفسیریں آپ اٹھا لیں انہوں نے یہاں پر یہی چیز لکھی ہوئی ہے تصدیق کی۔ میں اس لیے نہیں سارا دے رہا کہ جس نے اٹھا کر دیکھنی ہے دیکھ لیں، میری بات کی تردید کرنی ہو تو کسی حوالے سے وہ کر سکتا ہے کہ میں یہ میننگ کیوں لے رہا ہوں۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے، میں اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ اچھا اب جو عربی نقطہ میں آپ کو بتا رہا تھا، میں آپ کو سکھانا یا بتانا چاہ رہا ہوں، لے دوستو، عربی کا جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا وہ کیا ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ یہاں پر آیا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہاں پر زوج سے پہلے کل نہیں آیا،
शय से पहले कुल आया है, यानी हर चीज को जोड़े में पैदा किया, ये कहा जा रहा है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा यहां आ जाए, यहां आया है खलकल अजवाज कुल्लहा, तमाम जोड़ों को पैदा किया है। वहां है हर चीज का जोड़ा होना, और यहां है हर जोड़े का तख्लीक करना, यानी यहां अजवाज के बाद कुल्लहा आ रहा है। अब मजे की बात यह है कि इस आयत के अंदर जौज मुजाफ इले बन रहा है कुल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आलमी सतह और कायनाती सतह के ऊपर, यूनिवर्सल लेवल के ऊपर या जनरलाइज लेवल के ऊपर जौज को जब कुल के साथ इस्तेमाल किया है, तो उसको कुरान की इस आयत के मुताबिक समझना होगा कि इससे मुराद वैरायटी है, डाइवर्सिटी है और काउंटर पार्ट है। क्योंकि यहां पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना कि अल्लाह ने उगाए फी हा इस जमीन में मिन कुल्ली जौजिन, हर किस्म में, हर किस्म में, एवरी टाइप, एवरी काइंड। इसके अलावा यहां तर्जुमा दूसरा हो ही नहीं, यहां ये कह नहीं सकते हर जोड़ा, मिन कुल्ली जौज, हर जोड़े में, जोड़ा हो ही नहीं सकता यहां पर तर्जुमा। तो इससे फिर हम दूसरे माना समझ आते हैं कि जो कुल वहां इस्तेमाल हुआ है वो इस माना में इस्तेमाल नहीं हुआ कि हर चीज पेयर्स में है। अच्छा एक और फिर नुक्ता यहां से जो चीज समझ जाती है वो ये आती है कि पेयर्स के लिए जोड़ा होना काफी नहीं है, कोई चीज पेयर्स के अंदर दो से एक से ज्यादा होनी चाहिए। एक से ज्यादा भी होगी तो उसके लिए जौज भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक से ज्यादा चीज, जौज, जौजैन, अजवाज, ये सारे वर्ड्स पेयर्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो मेल एंड फीमेल हो, वैरायटी और डाइवर्सिटी हो, या काउंटर पार्ट्स और एंटाई के लिए हो। इन सब के लिए ये चीजें जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं, मिन कुल्ली ज़ौजिन, क्योंकि ये स्पीशीज है पूरी। अच्छा अब आयत 8 के अंदर कहा तब से रतन व ज़िक्रा लिकुल्ली अब्दिन मुनीब। तब से रतन, ये तबसरा है, एनालिसिस। अल्लाह कहते हैं ये एनालिसिस है। तबसरतन बाजुकात मजदर जो होता है, चूंकि ये मजदर है तबसरा, तबसरा जो मजदर है ये बाजुकात फाइल के माना में भी आता है और मफूल के माना में भी आता है। ठीक हो गया? सिफ्त मुशब्बा के माना के अंदर भी आता है अरबिक जुबान में। तो यहां जो तबसरा इस्तेमाल हुआ है वो मफऊल के माना के अंदर आया है। क्यों मफऊल के माना के अंदर आया है? कि जिन लोगों को ये दलील दी जा रही है कि अल्लाह की कायनात को देखो, उनको कहा गया है कि इस पर एनालिसिस करो, इस पर गौर करो। तो ये चीज गौर किए जाने के लिए है। व जिक्रा, और ये भी जिक्रा नसीहत है ताकि इसको समझो। लिकुल्लिन, लिकुल्ली अब्दिन मुनीब, हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता हो। यहां ये नहीं कहा लिकुल्ली अब्दिन मोमिन, हर मोमिन के लिए ये दलील, ना 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 ना। ईमान तो बाद में आता है, पहले तो शुरू होती है तहकीक। तो कहा हर उस बंदे के लिए जो अपने रब की तलाश और सच्चाई की तलाश में निकलता है, उसको चाहिए कि इन चीजों को एनालिसिस करें, इन चीजों को वेरीफाई करें। तो ये कुरान इस बारे में भी तवज्जो दिला रहा है। अच्छा अब गलतफहमी हुई कहां से? मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक तो गलतफहमी हुई जौज वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है उर्दू जुबान के अंदर, जिसको कहते हैं जौजा। जैसे मैं पहले आपको बुनियादी तौर पर 8 से 10 मिनट के अंदर एक पूरी डिटेल बयान कर चुका, उस पार्ट को भी जरा डिटेल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मर्द के मुकाबले के अंदर बीवी को जौजा कहा जाता है, तो ये समझा जाने लगा कि जहां जहां जौज आया है उससे मुराद मेल और फीमेल पार्ट्स ही, पेयर्स ही होंगे। अब कुरान की उन आयतों को भी समझ लेते हैं, और मैं उस दलील का भी अब जवाब देने लगा हूं जो दोस्त कह रहे थे कि तुमने अपनी तरफ से निकाल लिया है कि मेल और फीमेल सिर्फ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मुराद उसकी पार्ट्स और पेयर्स और डाइवर्सिटी और काउंटर पार्ट्स होंगे। तो मैं उसकी दलील भी आपको दे देता हूं। बात शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने यह कहा कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है। अब ये सूरह नबा की आयत 8 है, इसमें अल्लाह कहते हैं वखलकनाकुम अज़वाजन, हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। अब जब इंसान ने अपने आप को देखा कि हमारे जोड़े क्या हैं, तो उसको जो चीज नजर आई ना, उसको वो अल्लाह ने आयत के अंदर बयान कर दी। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नहल की आयत 72 में, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से ही जोड़े पैदा किए, तुम्हारे अंदर ही। इससे एक बड़ी मजे की बात पता चलती है, ये पता चलती है कि जितने जोड़े, काउंटर पार्ट्स और वैरायटीज आपको नजर आ रही हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। कोई पार्ट, कोई जोड़ा ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे पर लिंक या डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी और कनेक्शन फिर बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है अगर उनके अंदर लिंक और कनेक्शन ना हो।
تو اللہ نے کہا میں نے جوڑا جو تم سے پیدا وہ تمہارے سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ویسٹ کے اندر یا بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کتے سے شادی، یا چلو اس کا مذاق ہی بنایا جاتا ہے، کتے سے شادی ہو رہی ہے، ہاتھی سے، گھوڑے سے ہو رہی ہے، کسی کو بندر سے کر دی ہے شادی، تو ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی ایک ویئرڈ اور آکورڈ سی فیلنگ آتی ہے. اس لیے آتی ہے کہ ہیومن نیچر کے اندر ہے کہ اس کا جوڑا اسی کے جز میں سے ہونا چاہیے یا اسی طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارا جوڑا تم میں سے ہی اللہ نے بنایا. وجعلکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جہاں سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہوگی وہاں جب جوڑا آئے گا تو اس جوڑے سے مراد میل اور فیمیل ہوگا، کیونکہ سیکشل ریپروڈکشن سائنٹیفکلی ایگ اور سپرم کے بغیر نہیں ہو سکتی. سیکشل ریپروڈکشن کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں آپ کو 2 پیرنٹس چاہیے ہوتے ہیں، سنگل پیرنٹ سے کام نہیں بنتا. تو یہاں جب اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بیٹے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر تمہیں آگے رزق ملتا ہے، تو اولاد اور بیٹے جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے ملنے سے بنتے ہیں. اب یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ چونکہ اللہ نے مرد کی جو عورت اس کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کو فیمیل بنایا ہے، اسی لیے جب بھی کسی چیز کے جوڑے کی بات ہوگی تو اس سے مراد ہوگی میل اور فیمیل. یہ غلط فہمی تھی ترجمے کی بھی اور قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں نہ سمجھنے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. علوم القرآن کا، جسے اصول تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چیپٹر، قرآن کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، تعبیرات ہیں، ان کو سمجھنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے عموم اور خصوص کو سمجھا جائے. عموم اور خصوص کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بعض جگہ پر چیزوں کو جنرلی بیان کر رہا ہوتا ہے عمومی سطح کے اوپر، اور بعض جگہ پر خصوصی سطح کے اوپر اسپیسیفائی کر رہا ہوتا ہے، پریسائزلی کہہ رہا ہوتا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ چیزوں کو گڑبڑ کر دیں گے. اچھا، اگلی آیت بھی لے لیں اس اعتبار سے سمجھنے کی. اچھا جی، یہاں بھی جوڑا آ گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں میل اور فیمیل ہے، کیونکہ سیکشل ریپروڈکشن کی بات ہو رہی ہے. سورہ فاطر کی آیت 11، اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم من تراب، یعنی انسان کی بات ہو گئی، تو تمہیں اللہ نے پہلے پیدا کیا، پہلا سٹیپ تھا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہارا دوسری جو سٹیپ تھا ریپروڈکشن کا وہ نطفے سے ہوا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. اللہ تعالیٰ نے سیکشل ریپروڈکشن کی یہاں بات کی تو یہاں ازواج سے مراد میل اور فیمیل ہی اور ایگ اور سپرم ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پھر تمہیں جوڑے میں میل اور فیمیل میں بنایا. تو کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوتی، کوئی بھی عورت حاملہ پریگننٹ نہیں ہوتی، یا نہ وہ بچے کو جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور پھر آگے کہا وما یعمر من معمر، کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمره، نہ اس کی عمر گھٹتی ہے، الا فی کتاب، مگر پہلے سے اللہ کے ہاں وہ موجود چیز ہوتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن نے سیکشل ریپروڈکشن کی بات کی ہے وہاں اس سے مراد میل اور فیمیل ہے، مگر جہاں اللہ نے یونیورسل یا جنرلائز لیول پر زوج کا استعمال کیا ہے وہاں پر کاؤنٹر پارٹس بھی مراد ہیں، اور ڈائیورسیفائی اور ویرائٹی بھی مراد ہے، ملٹیپل چیزیں اس سے مراد ہیں. یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اچھا، یہ 2 آیتیں، اب یہ سورہ فاطر کی آیت میں نے جو پیش کی تھی نا کاؤنٹر پارٹس کے حوالے سے کہ یہاں پر سیکشل ریپروڈکشن ہے، تو میں نے اس کی 2 اگلی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ زوج میں ہر مخلوق کا اپنا زوج ہوتا ہے، ہر مخلوق کا اپنا زوج ہے، اس کے لیے میل اور فیمیل ہونا ضروری نہیں ہے. یہی میں نے بنیادی 8-10 منٹ کے اندر آپ کو کانسیپٹ سمجھایا تھا. جس طریقے سے ہر جاندار یا چیز کی خوراک اپنی ہے، اسی طریقے سے ان کے رہنے کے طریقے اپنے ہیں. مثال کے طور پر میملز جو ہیں وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے، بعض تھوڑے ایکسیپشنز کے ساتھ وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا، وہاں جو پانی کی مخلوقات ہیں وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر کیا کوئی انسان، مچھلی جو ہے جو پانی کے اندر رہتی ہے، اس کے نظر کے مطابق تو جتنی زندگی ہے وہ پانی کے بغیر ہے ہی نہیں، تو وہ خشکی پر رہنے والے جانداروں کے کانسیپٹ کو، اس احساسات کو، ان جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتی. یہی لوگ جو ایوولوشن کے قائل ہیں، ملحدین، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جب پہلی چیز جو پانی سے باہر نکلی، مڈی واٹر سے باہر نکلی تھی، تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بلری تھیں،
اس کو پانی سے باہر نظر نہیں آتا تھا, پانی میں اس کو بالکل کلیئر نظر آتا تھا ویژن. جیسے جیسے وہ پانی سے آہستہ آہستہ باہر نکلی تو ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوتا گیا, بالکل جیسے آج بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے سٹارٹ کے اندر, جو ابتدائی کچھ ہفتے یا کچھ مہینے ہوتے ہیں, اس میں اس کا ویژن جو ہوتا ہے وہ بلری ہوتا ہے, اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا. آہستہ آہستہ اس کو لائٹ, فیسز, فیچرز اور چیزوں میں فرق کرنا اس کو پتا چلتا ہے, اور وہ پھر آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہے ایکسپریشنز کے ذریعے. تو جس طرح بچوں کے, تو یہ کہتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہر مخلوق کا دائرہ کار اپنا ہے سوچنے سمجھنے کا, تو اس کے جوڑے بھی اپنے ہوں گے. یہ جو دو آیتیں میں نے سامنے رکھی ہیں سورہ فاطر کی, یہ میرے اس کانسیپٹ کی تقویت دیتی ہیں, تائید کرتی ہیں. تو سورہ فاطر کی آیت 12 اور 13 میں دو بڑی چیزوں کے زوج کو, جوڑے کو, کاؤنٹر پارٹس کو بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے دو ایسے سمندروں کے بارے میں جو ایک میٹھا ہے اور نمکین ہے. یعنی اس پچھلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سیکشل ریپروڈکشن کی جب بات کر رہا ہے تو اس میں میل اور فیمیل کا ذکر کر رہا ہے. ساتھ ہی دو آیتوں کے اندر اللہ نے کائناتی سطح کے اوپر یا عالمی سطح کے اوپر یا عمومی سطح کے اوپر جب جوڑے کا دلیل کے طور پر پیش کیا تو ایسے دو سمندروں کی بات کی جو ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جوڑوں کے لیے میل اور فیمیل ہونا ضروری نہیں, آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہونا ضروری ہے. یعنی پیئرز کا آپس میں, کاؤنٹر پارٹس کا آپس میں تھوڑا سا مختلف یا ڈائیورسیفائی ہونا ضروری ہے, تھوڑی سی ڈفرنس ہونا ضروری ہے. تو کہتے ہیں وما یستوی البحران, دو سمندر کبھی بھی اکٹھے برابر نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے, ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے. آیت نمبر 13 کے اندر جب اللہ نے مثال دی تو وہی دی جو میں نے سٹارٹ میں بیان کی تھی, دن اور رات کی. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل, دن اور رات آپس میں گڑمڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو کاؤنٹر پارٹس ہیں زوج آپس میں, دن اور رات اور میٹھا اور کھارا, اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں وہ آپ اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا, میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں آخری آیت کے ساتھ جو سمجھنا ضروری ہے, جو میں نے دلیل دی تھی کہ جب سیکشول ریپروڈکشن کی یا ایسی مخلوق کی بات ہوگی جن کا تعلق میل اور فیمیل, سپرم اور ایگ, ان چیزوں کے ساتھ ہوگا, تو اس وقت جو زوج آئے گا تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ جو میل اور فیمیل ہے, یعنی سیکشول ریپروڈکشن کے معاملے. سورہ شورا کی آیت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے ساتھ جو تشبیہ کی اپنا بڑا ایک عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, اس کو جوڑوں کے مقابلے کے اندر رکھا. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آیت 11 میں اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, کہ اللہ وہ ذات ہے زمین و آسمان کا, فاطر ہے. جعل لکم من انفسکم, اس نے بنایا تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے ازواجن, جوڑے یعنی میل اور فیمیل. ومن الانعام ازواجن, اور چپایوں میں سے بھی جوڑے میل اور فیمیل. انعام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایگ اور سپرم سے نکل کر بنتا ہے, میملز ہیں, انڈے دیں یہ دوسرے انعام. بعض اس کو چپایوں تک خاص کر دیتے ہیں, بعض اس کو عمومی طور پر ان جانداروں کو کہتے ہیں جو سیکشل ریپروڈکشن سے چلتے ہیں, یا جو ایسے جانور ہیں جو آپ کو رینگتے ہوئے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف دو مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ازواج. یہاں اللہ نے کل نہیں کہا, یہاں صرف دو مخلوقات کہا ہے. نمبر 1 انسانوں کو, اور نمبر 2 چوپایوں کو یا جانوروں کو یا دوسری مخلوقات کو. کیا کہا؟ ان میں سے بھی آم نے بنائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پودوں کا ذکر کیوں نہیں کیا, یا کسی اور مخلوق کا جنرلی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انسانی واحد وہ مخلوق ہے جو خدا کے تصور پر بحث میں الجھی ہوئی ہے اور شش و پنج کا شکار ہے. باقی دوسری ساری مخلوقات کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے, وہ ان چکر میں پڑے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں اس چیز کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کو. جو آج کی گفتگو ان سینس جو سوال کیا گیا تھا مجھ سے کمنٹ کے اندر, میں نے مناسب سمجھا کہ آج لائیو سیشن کا اس سے ہی آغاز کر لیتے ہیں.